یقول القرآن، قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ۔ اے بنی اسرائیل، ذرا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، اور دیکھو میری آیات کے عوض حقیر قیمت وصول نہ کرو، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو۔ اور نہ گٹ مٹ کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور حق کو جانتے بوجھتے اس کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور یقیناً یہ ایک سخت مشکل کام ہے سوائے ان ڈرنے والے خشوع رکھنے والوں پر، جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام قوموں پر۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کوئی بھی کام نہ آئے گی، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد حاصل ہوگی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں نجات دے دی، بخیریت اس سے گزار دیا، اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے بلایا، پھر اس کی غیر موجودگی میں تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا دیا، اور تم نے بہت بڑا ظلم کیا، مگر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم اس کے ذریعے ہدایت پاؤ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، بس توبہ کرو اپنے پروردگار کے سامنے، تو قتل کرو اپنے آپ کو، یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے موسیٰ سے کہا تھا، ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہیں ایک کڑک نے آ لیا، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا، تمہیں تمہاری موت کے بعد، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور ہم نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ یہاں سے جس طرح بھی اور جتنا بھی چاہو، مگر شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور کہتے جانا حطہ مغفرت، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ تو ان میں ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخر ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، سبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا فلاں پتھر پر مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی کی لینے کی ہے۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ نکالے، اور اس کی ترکاریاں، لہسن اور دال اور پیاز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا بہتر چیز کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر یا بستی میں آباد ہو جاؤ تو تمہیں مل جائے گا جو تم مانگتے ہو۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے لگے، اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کا حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا صابی ہوں،
جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور نیک عمل کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج ہوگا۔ اور یاد کرو جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا اور کہا تھا پکڑو اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ اور یاد رکھو جو احکام اور ہدایت اس میں ہیں تاکہ تم بچ سکو۔ پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تم تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں خوب معلوم ہے ان کا قصہ جنہوں نے سبت کا قانون توڑا، تو ہم نے کہہ دیا کہ ہو جاؤ بندر اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو عبرت بنا دیا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے، اور ڈر رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ کہنے لگے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بالکل بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا ہو بلکہ اوسط عمر کی ہو، تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ پھر کہنے لگے اچھا اپنے رب سے یہ بھی پوچھ لیں کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، ایسا شوق رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے صاف صاف پوچھیں کہ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے کوئی خدمت نہیں لی گئی ہو، نہ زمین میں جوتتی ہو نہ پانی کھینچتی ہو، صحیح سالم اور بے داغ ہو۔ اس پر کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، اب آپ نے بات واضح کر دی۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا پر وہ کرنے والے نہیں تھے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا، پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑ رہے تھے اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، اللہ جل شانہ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے واضح کر دے گا۔ تو ہم نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو اس گائے کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی دیتا ہے اور تمہیں وہ اپنی آیات دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید، کیونکہ پتھروں میں تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لرز کر گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ ایمان لے آئیں گے تمہاری دعوت پر، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ کا پیشہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سن کر اس میں تحریف کرتا ہے، اس کے بعد کہ جب خوب سمجھ بوجھ بیٹھتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے خلوت میں ملتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں کہ کیا تم ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ حجت قائم کریں تمہارے مقابلے تمہارے رب کے پاس، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ اور کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تو جانتا ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں ایک گروہ امی و ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم تو نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد خواہشات، امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چل رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے معاوضے حقیر سی قیمت حاصل کر لیں۔ تو ہلاکت ہے وہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ہلاکت ہے وہ کمائی جو وہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ ہرگز چھونے والی نہیں، صرف یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی اللہ نہیں کر سکتا؟ تم اللہ کے اوپر باتیں ڈال رہے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ کیوں نہیں، جس نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔